عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، متحدہ آندھرا پردیش سے تلنگانہ کو علیحدہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ آندھرا پردیش کے علاقوں کو ہی ترقی دی جا رہی تھی اور ریاست تلنگانہ کو پسماندہ بنایا جا رہا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر کچھ احباب نے ریاست تلنگانہ کی تحریک کو اٹھایا، وہیں پر KCR نے بھی اس تحریک کو تقویت پہنچاتے ہوئے ریاست تلنگانہ کو علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش سے الگ کر کے اس کو 2 جون 2014 کو ریاست کا درجہ دیا گیا۔ یہ کانگریس سونیا گاندھی کی مرہون منت کا نتیجہ تھا، جنہوں نے ریاست کو علیحدہ کرتے ہوئے ایک نئی شناخت دی۔ حیدرآباد نامی رجواڑے کے تیلگو زبان بولنے والے علاقوں سے مل کر بنا ہے۔ تلنگانہ لفظ کا مطلب ہے تیلگو بولنے والوں کی زمین۔ 30 جولائی 2013 کو کانگریس پارٹی نے جمہوری بھارت کے 29ویں ریاست کے طور پر آندھرا پردیش سے تلنگانہ ریاست بنانے کے ایسے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ نئی ریاست کی تعمیر کے لیے ایک وسیع دستور العمل مقرر کیا گیا تھا اور اس دستور العمل کے لیے 122 دن یا کم سے کم 4 ماہ مختص کیے گئے تھے۔ سرکاری طور پر تقسیم ہونے سے ہندوستانی پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیا جانا لازمی ہوتا ہے، جس کی منظوری کے بعد اب اس کو ریاست کا درجہ مل گیا۔ ناظرین، ابھی جس علاقے کو تلنگانہ کہا جاتا ہے، اس میں آندھرا پردیش کے 23 اضلاع میں سے 10 اضلاع آتے ہیں۔ اس علاقے سے آندھرا پردیش کی 294 میں سے 119 اسمبلی نشستیں آتی ہیں۔ تلنگانہ کو 42 لوک سبھا سیٹوں میں سے 17 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ تلنگانہ کو ایک الگ ریاست بنانے کی مانگ کی جاتی رہی ہے اور اس کے لیے تحریک بھی چلائی گئی۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش بروز پیر 2 جون 2014 کو باضابطہ طور پر 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، جبکہ اس میں سے ملک کی 29ویں ریاست تلنگانہ وجود میں آ گئی۔ تلنگانہ قیام اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو ہندوستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے عمل میں آیا۔ تلنگانہ ریاست آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد کے آس پاس کے 10 اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ حیدرآباد آئندہ 10 برس کے لیے دونوں ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ ان 10 برسوں میں آندھرا پردیش کو اپنا الگ دارالحکومت بنانا ہوگا۔ مقامی سیاسی جماعت تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے نئی ریاست کے قیام کے لیے تلنگانہ گزشتہ 14 سال تک تحریک چلائی اور نئی ریاست میں اس کی پہلی حکومت ہو گئی۔ جولائی 2016 میں مرکز میں کانگریس کی سربراہی میں حکمران اتحاد نے آندھرا پردیش میں نئی ریاست تلنگانہ کے قیام کی منظوری دی تھی اور اس کے بعد فروری 2017 میں ملک ایوان بالا نے تلنگانہ کے قیام کا بل منظور کیا۔ اس فیصلے پر اس وقت آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے آخری بار 2012 میں 3 نئی ریاستوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ان میں مدھیہ پردیش کے مشرقی علاقوں پر مشتمل چھتیس گڑھ کے نام سے نئی ریاست بنائی گئی، اتر پردیش کے پہاڑی علاقوں پر مشتمل اتراکھنڈ ریاست اور ریاست بہار کے جنوبی علاقوں پر مشتمل جھارکھنڈ ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آندھرا پردیش کے شمالی حصے میں 9 اضلاع بشمول حیدرآباد پر مشتمل تلنگانہ ریاست کے قیام کا مطالبہ 1956 میں اس وقت سے کیا جا رہا ہے، جبکہ تیلگو بولنے والے مختلف علاقوں کو ملا کر آندھرا پردیش کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ تاریخی اعتبار سے تلنگانہ کا علاقہ نظام حیدرآباد
کی آصف جاہی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1948 کے دوران ہندوستان میں حیدرآباد کے انضمام کے بعد تلنگانہ کو کچھ برسوں تک ایک الگ ریاست کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ جب لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل جدید کے لیے فضل علی کمیشن قائم کیا گیا تو علاقے کی عوام نے اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کے موقف کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا اور اس علاقے کو ساحلی آندھرا کے ساتھ ملا کر آندھرا پردیش کا نام دیا گیا تھا۔ ریاست اپنی تاریخ کے ایک بڑے حصے کے دوران ساحلی آندھرا کے زیادہ خوشحال اور بااثر طبقات کے کنٹرول میں رہی، اور یہ شکایت عام رہی کہ انہوں نے غریب اور پسماندہ تلنگانہ عوام کے ساتھ معاشی، سماجی اور دوسرے شعبوں میں انصاف نہیں کیا۔ چنانچہ وقفے سے تلنگانہ کو علیحدہ ریاست بنانے کا مطالبہ سر اٹھاتا رہا۔ 1969-1970 میں اس مسئلے پر پرتشدد احتجاج شروع ہوا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد سے ہونے والے انتخابات میں تلنگانہ کے عوام نے احتجاج کی قیادت کرنے والی تلنگانہ پرجا سمیتی کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب کیا، لیکن انتخابات کے بعد اسی پارٹی نے خلا بازی کھائی اور خود کو کانگریس میں ضم کر لیا، اور اس دھوکہ دہی سے تلنگانہ کے عوام اپنے بدظن ہونے کا اگلے 2-3 دہائیوں تک کسی نے بھی تلنگانہ ریاست کا نام نہیں لیا۔ 2001 کے دوران یہ مسئلہ اس وقت پھر شدت کے ساتھ اٹھا جبکہ تلگو دیشم سے علیحدگی اختیار کرنے والے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنائی اور تلنگانہ کے لیے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ یہ جماعت اتنی طاقتور ہو گئی کہ 2004 کے انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی کو اس علاقائی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا۔ اس موقع پر دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ کے مسئلے کو علاقے کے عوام کے خواہشات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس معاہدے کی دونوں پارٹیوں نے اپنے نقطہ نظر سے تشریح کی۔ جہاں TRS کو امید تھی کہ UPA کی حکومت جلد ہی آندھرا پردیش کو 2 حصوں میں بانٹ کر انہیں تلنگانہ ریاست تحفے کے طور پر پیش کرے گی، جبکہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کی طرح تال مٹول کا رویہ اختیار کیا، اور اب اس کا یہ کہنا ہے کہ محض ریاستوں کی تقسیم تنظیم جدید کے ایک اور کمیشن کے قیام کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک دوسری پارٹیوں کے موقف کا سوال ہے، تلگو دیشم، CPI اور CPM آندھرا پردیش کے بٹوارے کے خلاف ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین جو اس علاقے میں مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی، مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہے، وہ بھی علیحدہ تلنگانہ کے حق میں نہیں ہے۔ صرف BJP نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے اب تلنگانہ کی تائید کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جہاں اب اس مسئلے پر گڑبڑ اور تشدد کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ آگے چل کر ایک نیا سیاسی محاذ تشکیل پائے، جس میں TRS اور BJP کے علاوہ ایک تیلگو اداکارہ وجے شانتی کی تلنگانہ ترلی پارٹی بھی شامل ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ تلنگانہ ریاست کے 31 اضلاع کی تشکیل دی گئی۔ ریاست تلنگانہ میں TRS پارٹی اقتدار پر آنے کے بعد تلنگانہ ریاست میں 31 اضلاع کی تشکیل عمل میں لائی گئی، جن میں عادل آباد ضلع، بھدادری، حیدرآباد، جگتیال، جنگاؤں، جائے شنکر، جوگلامبا، گدوال، کاماریڈی، کریم نگر، کھمم، کومورم بھیم، محبوب آباد، محبوب نگر، منچریال، میدک ضلع، میڈچل، ناگر کرنول، نلگونڈا، نرمل، نظام آباد، پیدا پلی، راجانہ، سرسلہ، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی، سدی پیٹ، سوریا پیٹ، وقار آباد، ونرپتی، ورنگل،
ورنگل رورل، ورنگل اربن، یدادری، بھونگی شامل ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ قیام سے پہلے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اس وقت تلنگانہ کی عوام سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ ریاست تلنگانہ کو سنہرے تلنگانہ میں تبدیل کیا جائے گا، لیکن ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ریاستی عوام کو ہی نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کے ہائی کمان کو بھی جھوٹ بولتے آئے ہیں، دھوکہ دیتے آئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ریاستی تلنگانہ کی عوام کو دھوکہ دیا، بالخصوص ریاست تلنگانہ کے اقلیتی عوام کو، بالخصوص مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس وعدے کو انہوں نے فراموش کیا۔ جنہوں نے کہا تھا تلنگانہ کے قیام سے پہلے جب میری حکومت آئے گی، TRS کا قیام عمل میں آئے گا، علیحدہ تلنگانہ کا قیام عمل میں آئے گا، حکومت میں آنے کے ساتھ ہی فوری 6 ماہ کے بعد ریاست کے مسلمانوں کو 12% تحفظات دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پسماندہ دلت طبقے کے شخص کو وزیر اعلیٰ مقرر کریں گے۔ انہیں کرسی کا لالچ نہیں ہے، اقتدار کا لالچ نہیں ہے، وہ صرف ریاست کی عوام کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی تمام وعدوں، تمام باتوں کو فراموش کرتے آئے ہیں۔ اس وقت TRS سے معطل شدہ رکن کونسل راملو نائک نے کارگزار چیف منسٹر KCR کی جانب سے جاری کردہ انتخابی منشور کو جھوٹ کا پرندہ قرار دیا اور کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ وعدے کیے گئے۔ میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے راملو نائک نے کہا کہ عوام کو نئے وعدوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی منشور کی اجرائی کے وقت جو بارش ہوئی تھی وہ دراصل تلنگانہ تحریک کے 1200 شہیدوں کے آنسو تھے جو وعدوں کی عدم تکمیل پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پانی، اثاثہ جات اور روزگار کے مسئلے پر تلنگانہ تحریک چلائے گی، لیکن پارٹی کے بعض قائدین کے پاس اثاثہ جات جمع ہو چکے ہیں، جبکہ اس نعرے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تقررات کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، بے روزگاری دور نہ ہو سکی، اضلاع کو ترقی دی جا نہ سکی، ڈیولپمنٹ کے معاملے چونکہ تو پڑے ہوئے صرف برائے نام کام ہو رہے ہیں، جس کے سبب بے روزگار نوجوانوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین، ضلع نظام آباد جو تلنگانہ کا اہم ضلع ہے، علیحدہ ریاست تلنگانہ کی شروعات KCR نے نظام آباد ضلع سے ہی کی تھی، اور سب سے پہلی کانفرنس ڈاکٹر باپو ریڈی کے گھر پر منعقد کی گئی تھی۔ بہرحال بہت سے وعدے کیے گئے تھے۔ گزشتہ 6 سالوں سے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نظام آباد میں بہت سے وعدے کیے تھے۔ نظام شوگر فیکٹری کو چلانے کا بھی وعدہ کیا تھا، گنے کی کاشت کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا تھا، اسپائس پارک وغیرہ ہلدی کی صنعت کو فروغ دینے کے وعدے کیے گئے تھے، نظام ساگر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے وعدے کیے گئے تھے، نظام ساگر کینال کو کارآمد بنانے کے وعدے کیے تھے، یہاں کی عوام کو بے روزگاری کے دور کرنے کے وعدے کیے تھے، بہت سے وعدے کیے گئے تھے جو فی الحال عدم تکمیل کا شکار ہے۔ ضلع نظام آباد کو اسمارٹ سٹی بنانے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ 6 سالوں سے UGD ورک کے کام بھی پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے، ریلوے لائنز بھی بری طرح متاثر ہے، ٹرینیں یہاں سے برابر نہیں چلائی جاتی، بالخصوص شہر نظام آباد میں ایک چھوٹی سی بائی پاس روڈ کا کام مکمل نہ ہو سکا آج تک، ماسٹر پلان کے کام کو پائی تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ بہرحال ناظرین، شہر نظام آباد کی بدترین صورتحال ہے، سڑکوں کی کشادگی عمل میں نہیں لائی گئی، یہ صورتحال کی عوام ان مسائل سے جوجھ رہی ہے، پینے کا پانی کے مسائل ہے، سلاٹر ہاؤس کے مسائل ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں، طبی مسائل ہے، عوامی مسائل ہے جو KCR صاحب نے گزشتہ 6 سالوں سے پورے نہ کر سکے۔ یہ ہے تلنگانہ حکومت کی کارکردگی، آج بھی یہی وعدوں پر کام ہو رہا ہے، سوائے برائے نام کاغذات پر تکمیل ہو رہی ہے، لیکن عملی میدان میں آپ دیکھیں تو شہر نظام آباد میں کسی بھی قسم کی ترقیاتی کاموں کو انجام نہیں دیا گیا ہے۔
یہ صورتحال ریاست تلنگانہ کی ہے، دیگر اضلاع کی بھی یہی صورتحال بنی ہوئی۔ بہرحال ناظرین، پچھلے انتخابات میں انہوں نے 11 ماہ قبل پارٹی کو حکومت کو تحلیل کرتے ہوئے انتخابات کا سامنا کیا اور ضلع نظام آباد میں مکمل اسمبلی نشستوں پر کامیابی حاصل کی، لیکن انہوں نے پارلیمانی انتخابات میں بہتر طور پر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، جس کے سبب بی جے پی نے یہاں 4 پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور ضلع نظام آباد میں بھی بی جے پی کو اقتدار حاصل ہوا اور ان کی دختر نیک اختر رکن پارلیمان تھی، لیکن پچھلے سال انہوں نے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے مقابل ڈی اروند جو سابقہ صدر پردیش کانگریس اور سابقہ وزیر بھی تھے، ان کے فرزند ڈی اروند ہیں، جنہوں نے بی جے پی کے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور کہ کویتا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ صورتحال ریاست تلنگانہ کی ضلع نظام آباد کی ہے۔ بہرحال ناظرین، 7 نشستوں پر ٹی آر ایس نے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن پارلیمانی انتخابات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی دختر کی شکست سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کی عوام اب بھی ٹی آر ایس پارٹی سے ناراض ہے، ٹی آر ایس پارٹی کی قیادت سے ناراض ہے، ٹی آر ایس پارٹی کی کارکردگی سے ناراض ہے، مقامی رکن اسمبلی کی کارکردگی سے ناراض ہے۔ انہوں نے رکن اسمبلی بگارا گنیش گپتا نے بھی نظام آباد کے عوام سے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن جو دھرے رہ گئے، صرف زبانی جمع خرچ کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ موصوف پچھلی دفعہ اسمبلی انتخابات کے دوران شہریان نظام آباد سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انتخابات میں جیتنے کے بعد وہ شہر نظام آباد کو اسمارٹ سٹی بنائیں گے۔ بہرحال ناظرین، یہ اسمارٹ سٹی تو نہیں بنا سکے، بہرحال نظام آباد کو کھنڈر میں تبدیل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اور شہریان نظام آباد کا بھی یہ ماننا ہے کہ کویتا کی شکست کے پیچھے ایسے ہی اراکین اسمبلیوں کا ہاتھ ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی افواہیں بھی گشت ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ صورتحال ریاست تلنگانہ کی ہے، ریاست اسمبلی اراکین کی ہے، ریاست تلنگانہ کے سربراہ کے سی آر کی ہے، جنہوں نے یہاں کی عوام سے علیحدہ تلنگانہ سے قبل بہت سی باتیں کی تھی، لیکن ان وعدوں پر، ان باتوں پر، اس منشور پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے مختصر سا تبصرہ علیحدہ تلنگانہ سے لے کے اب تک کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔